الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رات کا کافی سارا حصہ بھی بیت چکا ہے اور سردی بھی اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے آپ نے علماء کرام کے تفصیلی خطابات سنے ہیں۔ میں وقت کو اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر وقت میں دعوت حق سے احباب کی نظر کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔ یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے۔ اللہ رب العزت کی حقیقت کو دنیا پاتے پاتے کوئی دہریہ بن گیا، کوئی ملحد بن گیا، کوئی کافر بن گیا، اور کسی کے نصیبے میں ایمان آیا، وہ مومن بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے کہ جو اس ذات برحق کو حق مانتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ حق کی دعوت کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ اور میں اپنے آپ کو خود دیکھ لیں۔ دنیا کا وتیرہ بن گیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ باطل ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ جو بھی بندہ دلیل کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے، جو دلیل سے آری ہے وہ غلطی پہ ہے۔ اسے دلیل کو فالو کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، کیونکہ طاقت اور قوت اور عزت اللہ نے دلیل میں رکھی۔ سب سے پہلی چیز جو حق ہے اور اس کو تسلیم کیے بغیر نہ دنیا رہتی ہے نہ عقبہ اور آخرت رہتی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ عقیدے میں مرضی نہیں چلتی، یہ عرش بری سے اللہ الرحمن نے اتارا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ پہ جو ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے، رب نے بھیجا ہے، وہ پہنچا دیں۔ اور امت کو حکم ملا کہ آپ لوگ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے دیا ہے اس کو لیجئے۔ اس دھرتی پہ جو بندہ علاقائی، ڈومیسٹک اور لوکل عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ عرش بری سے اترا ہوا اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ عقیدے کے اوپر ہے، اس انسان کو مبارک ہو، شکر کرے، اور جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ فکر کرے۔ اور یہی کانفرنس کی آج مثبت دعوت ہے۔ عقیدے میں آپ کو زیادہ نہیں، صرف ایک سند صحیح کرنی ہے، اور وہ سند 6 چیزوں سے بنتی ہے۔ جیسے سنگلی یا سنگل اور زنجیر چھوٹی چھوٹی کنڈیوں اور گھڑیوں کے آپس میں جڑے ہونے اور مضبوطی کے ساتھ ملے ہونے کا نام ہے۔ ایسے ہی ایمان
ان کڑیوں کے ملنے کا نام ہے کہ سب سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرا خالق اکیلا اللہ ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ دولت ہے، ایمان ہے، گفتار اور کردار میچ کرتا ہے، آپ نے رب کا کبھی کسی کو شریک، کسی کو بھی رب کے ساتھ برابر کر کے ساجی بنا کے نہیں کیا، تو شکر کریں۔ اگر کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے اور کلمے کے باوجود ہو رہا ہے تو ہمیں عرض کرنے کے لیے اور شکایت کرنے کے لیے موقع نہ آپ دیں، کیونکہ ہم حاکم نہیں ہیں، حاکم اللہ کی ذات ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ آج کی کانفرنس دعوت فکر ہے کہ لوگوں، تمہارا رب کہہ رہا ہے انما الہکم الہ واحد، ذات مصطفیٰ میں اور ذات الہ میں فرق رکھیے۔ ہر پیغمبر نبی کو رب نے بشر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، اور ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ تمہارا اللہ ایک ہے، اس کی ربوبیت میں، صفتوں میں، اور اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد، قل هو اللہ احد، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اگر کہیں کمی ہے تو اپنے گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، بچوں میں چیک کیجئے، یہی دعوت حق ہے۔ دوسری کڑی کہ اللہ سے وہ مانیے جو جبریل امین لے کے آئے۔ بسا اوقات آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے، بیٹھے بیٹھے کہیں گے حدثنی قلبی ان ربی، صوفی ازم کو پروموٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ جناب میرا دل ڈائریکٹ رب سے بیان کرتا ہے، اور تم حدیث کو لیتے ہو، وحی کو لیتے ہو، وہ لوگ جا چکے، اور تم فوت شدگان سے یہ سلسلہ لے کے بیان کرتے ہو، ہم زندہ کا زندہ سے بیان آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ سے، لوح محفوظ سے، قرآن سے، رب کے کلام سے جو چیز وحی لے کے آئی ہے، فرشتہ لے کے آیا ہے، جبریل امین لے کے آیا ہے، نزل بہ الروح الامین، اپنے عقیدے میں وہ شامل کیجئے، اضافی چیزیں سائیڈ پہ کر دیجئے۔ ان میں دو نمبری ہو سکتی ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے، قرآن میں، وحی میں ملاوٹ نہیں ہے۔ بھائیو، تیسری چیز، اسی زنجیر کی اور سند کی کڑی، عقیدے کا حصہ، وَكُتُبِهِ، آپ نے آسمان سے جتنے بھی نصاب رب نے بنائے ہیں ہر قوم کے لیے بنایا، وہ اپنے اپنے دور میں پڑھتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، سند ملتی رہی۔ جیسے ہمارے دادا ابو نے اگر پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا تو اس کی ڈگری جو ملی ہے اس میں نصاب کچھ اور تھا۔ اگر ہمارے والد محترم نے وہاں سے پڑھا، ان کے دور میں نصاب اور تھا، میں نے پڑھا، میرا نصاب اور ہے، میری اولاد کل کو پڑھے گی تو ان کے لیے نصاب اور۔ تو جدید نصاب کو فالو کرنا یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے تورات کو بھی اتارا اپنے دور میں برحق، انجیل کو اتارا اپنے دور کا نصاب، زبور کو اتارا، صحیفے اتارے برحق، مگر آج کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، کوئی بدھ مت، کوئی ہندو اہل کتاب میں سے اٹھ کے کہے ہمارے اپنے نبی، اپنا نصاب، اپنی کتاب، جواب آئے گا کہ نہیں، وہ آئے تھے، نصاب اترے تھے، اب وہ اولڈ ہو چکے، وہ سلیبس اولڈ ہے، نیو سلیبس کو لیجئے، برحق ہے، اور وہ قرآن ہے۔ یہ دعوت ہے، مثبت دعوت ہے، سمجھ آتی ہے کہ نیو سلیبس کو لیا جاتا ہے، اور یہ سلیبس فائنل ہے، قیامت تک کے لیے اب اس کو بدلا نہیں جائے گا، یہی ہے، پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سنا جائے گا۔
اور ایمان اور عقیدے کا چوتھا بڑا اہم رکن کہ اس قرآن کو، اس کی تعبیر کو، تشریح اور توضیح کو، وضاحت کو مرضی سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کھانا کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں، یہاں تک کہ رات کی سیاہی سے سفیدی کا معاملہ سمجھنے کی بجائے ہم کالے اور سفید دھاگے کو سرانے رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جب تک یہ الگ الگ نظر نہیں آتے کھاتے رہیں۔ یہ جس صاحب پہ قرآن اترا ہے انہی سے تفسیر پوچھی جائے گی، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ طلوع فجر ہے، جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیا جائے گا۔ مرضیاں نہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ عقیدے میں رب کی بات قرآن کہلائے گا اور پیمبر اور معلم اور استاذ کی بات جو ہے وہ حدیث کہلائے گی، لہٰذا اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں بڑا اہم نقطہ ہے، دعوت حق میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی پہلے استاذ کی، پیغمبر کی بات نہیں چلے گی، ریٹائر ہو چکے ہیں۔ جیسے میں حاضر سروس اگر استاذ ہوں، میرے سے پہلے 10 گنا بھی زیادہ پڑھا لکھا استاذ، میرے سے 60 سال زیادہ عمر رکھنے والا، تجربہ رکھنے والا ٹیچر اگر ریٹائر ہو گیا ہے تو کلاس میں اس کا نہیں چلے گا، جو حاضر سروس ہے اس کی بات ہوگی۔ پرائیویٹ اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے بڑے بڑے نامی گرامی، محنت کرنے والے، ان کی بھی نہیں چلے گی، کیونکہ اگر بات سرکار کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو جس کو تھرو پراپر چینل لایا گیا ہے حاضری سٹک آف کرنے کے لیے، نام خارج کرنے کے لیے، کلاس میں بٹھانے کے لیے، لیکچر ترتیب دینے کے لیے، یہ اسی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوگی۔ سارے انبیاء اپنے اپنے دور میں معلم بن کے آئے، مگر قیامت تک کے لیے حاضر سروس اگر اللہ نے کسی کو رسالت کا تاج اور ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کوئی عیسائی اپنے پیمبر کی بات کرے، کوئی یہودی بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی بات کرے، ہم کہیں گے برحق تھے، مگر یہ سکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حاضر سروس وہ ہے۔ اور اگر کوئی اٹھ کے آ کے کہے کہ میں نے سرکاری ادارے میں اپنی اکیڈمی رکھے، اس کو فارغ کر کے اپنی بات توضیح دینی ہے، تو نہیں چلتا۔ بلکہ میں نے یہ آرڈر بھی دیکھا ہے کہ حاضر سروس اساتذہ گورنمنٹ اسکول و کالجز کے اندر یہ باہر جا کے اکیڈمیز میں نہ پڑھائیں۔ ہم نے پڑھے ہیں یہ آرڈر، یہی سبق ہے۔ امتی شان میں، قد میں، شکل صورت میں، کبے جبے دستار فضیلت میں جتنی مرضی بڑی سرکار بن جائے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آپ کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اس کو لا کے محبوب کے برابر، یا آپ کی بات سے بڑھا کے، یا اس کی تعبیر کو، تشریح اور توضیح کو، یا اس کی سمجھ بوجھ کو، یا اس کی فقاہت کو پیش کیا جائے۔ نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہوگی، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اور پانچویں چیز عقیدے میں ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی کا ڈر نہیں تو کم از کم قبر کا ڈر رکھے، موت آنی ہے، مر جانا ہے، سدا نہیں رہنا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں رہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نہیں رہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہیں رہے، فقہاء و محدثین آئے چلے گئے۔ تو اور میں اس دور کے اگر عالم بن گئے ہیں تو معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا سکہ، اپنی ٹھاٹ باٹ کے نیچے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبا دیا جائے، یا حدیث کو دبا دیا جائے، یا آقا کی شان اور قدر و منزلت کو دبا دیا جائے، یا وحی کو، یا قرآن و سنت کو دبا دیا جائے، یا جبریل کی بات کو چھوڑ کے لوگوں کے اقوال اور افعال کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا جائے، یا رب کو چھوڑ کے اوروں کے اوپر جو ہے امیدیں وابستہ کر لی جائیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، خالی ہاتھ جائے گا، ساتھ میں عقیدے کی دولت لے جا، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ دعوت حق ہے، اور یہ کرے گا کون؟ جسے موت کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا۔ اور عقیدے کی چھٹی بڑی اہم چیز سنیے، جتنی مرضی تدبیریں کر لو، ملے گا وہی جو تقدیر میں ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ تو امتی ہے، تقدیر میں لکھ لیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، طاقت کو، قوت کو، سپاہ کو، اسلحے کو استعمال کر لے، وقت کے پیسے کو استعمال کر کے قارون سے آگے بڑھ جا، اور انجینئرنگ کو استعمال کر کے حامان سے بھی آگے بڑھ جا، اور پولیس و سپاہ کو استعمال کر کے نمرود سے بھی آگے بڑھ جا، اپنے تکبر اور نخوت کو استعمال کر کے فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ جائیے، آپ کو وقت سے پہلے نہیں ملے گا، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ کو وقت نے کیا دیا ہے؟ کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ تیرا مقدر ہے۔ ساری زندگی لگا رہے، ساری دنیا کی فقاہتیں اکٹھی کر لے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ وار کے رکھ دوں۔ یہ ہے تقدیر، یہ ہے مقدر۔ پتہ ہے جب بندہ مقدر سے آگے بڑھتا ہے تو جوتے ہوتے ہیں۔ میں نے دنیا میں ایک کو نہیں دیکھا، وہ ابلیس ہے جسے جوتے پڑتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں ملتی ہیں، لعنتیں ملتی ہیں۔ ابلیس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ میں نے سب سے زیادہ لعنت برستی دیکھی ہے تو مرزا قادیانی پہ دیکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے پیغمبر آخر الزمان کا امتی بنایا تھا، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، مگر اس نے مقدر سے بڑھ کے چاہا، تقدیر پہ شکوہ کیا کہ اللہ تو نے مجھے امتی بنایا ہے، میں تو مسیح موعود ہوں، میں تو آدم ہوں، میں نوح ہوں، میرے اندر ابراہیم بننے کی صلاحیتیں، میرے اندر یہ اس نے نبوت کو جو ہے اختیار کیا اور چاہا، میرے رب نے اس کے ارادے کے خلاف اس کو جوتے مروا کے، ذلیل کروا کے، رسوا کروا کے ایسی بدترین موت سے ہمکنار کیا کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے۔ یہ ہے دعوت حق۔ دعوت حق میں دوسری چیز ہے عبادات۔ بھائیو، عبادتوں میں آپ کو 4 کام موٹے موٹے کرنے ہیں۔ پہلا کام، ان 4 عبادتوں میں آپ ثابت کریں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں پوری دنیا سے ایک گواہی اپنے خلاف مانگتا ہوں۔ آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے، گفتار اور کردار اتنا میچ ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں بھائی ساری دنیا مل کے ایک گواہ پیش کر دے کہ دنیا میں کبھی میرا بیٹا فوت ہوا ہو، اولاد نہ ملی ہو، مشکل آئی ہو، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، میرے معاملات تباہ ہو گئے ہوں، میں مشکلوں میں گھر گیا ہوں، آلام اتر آئی ہوں، مصائب نے گھیرے ڈال لیے ہوں، ساری دنیا مل کے ایک گواہی پیش نہیں کر سکتی کہ میں نے کبھی اپنا سر غیر کی چوکھٹ پہ رکھا ہو۔ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہے عمل۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عقیدہ تھیوری ہے، عبادات اسلام ہے، عمل ہے، کردار ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ساری دنیا مل کے حسین و جمیل لے آئے، لیکن میری زندگی گواہی دے گی، میری اس کے خلاف گواہی نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا مل کے نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی حسین کا چہرہ دیکھ کے، کسی خوبصورت زلفوں والے پہ مر مٹا، میں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لی۔ لوگوں، یہ شرف اللہ نے اہل الحدیث کو بخشا ہے۔ عنوان ایسے ہی دعوت حق نہیں رکھا گیا، ساری دنیا مل کے ہو وہابی، 2 نمبر نہ ہو، پوری زندگی آپ کو کسی کی چوکھٹ پہ جبیں سائی کرتا ہوا مل جائے، مجھے ضرور دکھائیے گا۔ ہو اہل الحدیث،
بڑے بڑے حسینوں جمیلوں کے لوگ پیچھے دل ہار بیٹھے، مگر کسی وہابی نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام بنایا ہو، آپ کو گواہی نہیں ملے گی۔ گالیاں تو آ سکتی ہیں، جھوٹی باتیں تو ہو سکتی ہیں، یہ کردار کی گواہی ہے۔ اور حضرات، یہ دونوں چیزیں ثابت ہوں گی آپ کی اذان سے، ثابت ہوں گی نماز کے قیام سے، ثابت ہوں گی رکوع اور سجدے سے، اور ثابت ہوں گی تشہد میں۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو مبارک ہو، شکر کریں، نہیں تو فکر کریں آپ کا قیام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ اذان آپ کی اذان سے میچ کرتی ہے، آپ کی نماز میں قیام اور قیام میں ثنا ہے، اس ثنا کے اندر محبوب سے مسنون ثابت شدہ ادعیہ ہیں، آپ کی نماز میں فاتحہ ہے، آمین ہے۔ دنیا تو کہتے ہیں نا جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ آمین بالجہر اور فاتحہ کے مسلو سے نہیں نکلے۔ میرے بھائی، دودھ کو دودھ تبھی کہا جائے گا جو جینون گائے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہے، وگرنہ مارکیٹ میں تو دودھ بڑے پڑے ہیں۔ پھر ہم نے یہ فوڈ کے اوپر انسپیکشن کے لیے جو ادارے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیوں ہے؟ یہ آپ کسی بھی چیز کو چیک اینڈ بیلنس کے اندر کیوں لاتے ہیں؟ میڈیسن کیوں چیک کرتے ہیں؟ یہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر کے مرحلے کیوں رکھتے ہیں؟ دین کے اندر بھی لوگوں نے کیا، اللہ نے اسی لیے کہا لوگوں سنو، الا للہ الدین الخالص، تمہارے رب کو صرف خالص دین چاہیے، لہٰذا نماز کے خلوص کا پتہ چلے گا، اس میں پیغمبر نے فاتحہ پڑھی ہے، اگر تیری نماز میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر چائے میں پتی نہ ہو، دنیا جہان کے دودھ ملا دے، وہ چائے نہیں ہو سکتی، تو پھر سن لے وہ نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ یہی تو معیار ہے، یہی تو معیار ہے۔ چلیے جی ٹی روڈ پہ لاہور سے لے کے اسلام آباد تلک، انڈس روڈ پہ، وہاں سے لے کے کراچی تلک، اور پھر اگلے روڈ پہ نکل کے باجوڑ تلک، لوگوں ادھر کشمیر تلک، جدھر بھی نکلو گے جب بات چائے کی آئے گی، جو مرضی اس میں ڈال دیں، جب تک اس میں پتی نہیں گئی چائے نہیں ہوتی۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جا، دعوت حق یہ ہے، مرضیاں نہ کر، امتیوں کی آراء پیش نہ کر، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کر۔ جنازہ ہے تو فاتحہ ہے، نماز فرض ہے تو فاتحہ ہے، سنتیں ہیں تو فاتحہ ہے، نوافل ہیں تو فاتحہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، تیرے مصطفیٰ نے کہا نہیں ہوتی، ساری دنیا بھی کہتی رہے ہوتی ہے، تو دعوت حق کانفرنس کہے گی کہ نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ آمین کا ہے، یہی معاملہ رفع الیدین کا ہے، یہی معاملہ تشہد میں بیٹھنے کے طریقے، انگلی کو 5 طریقوں سے رکھنے کا ہے۔ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ تو معمولی سمجھے، میں معمولی نہیں جانتا۔ آپ 53 کا اشارہ بنائیں، 3 انگلیاں بند اور یہ انگوٹھا اس جگہ، یہ بھی سنت۔ میرے محبوب اس کو جھکائیں، یہ بھی طریقت۔ میرے محبوب ہلائیں، یہ بھی طریقت۔ آپ اس کو ایک جگہ روک کے رکھیں، یہ بھی طریقت۔ جو اس کی مخالفت کرے گا، جتنا مرضی اس کا اونچا شملہ ہو، آسمان کو چھو رہا ہو، اور قد کاٹ جو ہے وہ بڑے عروج پہ ہو، اور داڑھی گھٹنوں سے بھی نیچے چلی جائے، اس کی ذات اپنی جگہ، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ حق یہی ہے بھائیو۔ اس کے بعد معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ معیشت ہے، حلال کماؤ، سارے کماؤ، محنت کرو۔ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں ہے، رسیدیں بنا کے جا کے ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں۔ جو باپ کام کرتا ہے، پیشے کو دیکھو، حلال ہے تو کرو، ساتھ دو، مارکیٹ میں جاؤ، منڈیاں سجاؤ، پلازے بناؤ اور کاروبار کرو، ٹریڈ اور بزنس کو سجاؤ۔
اور اتنا کماؤ کہ خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی پالو، جو بچ جائے اس کو سٹاک کرو، اور جو بچ جائے سال اس پہ گزر جائے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے بڑھ جائے، تو پھر جو لوگ سوسائٹی میں ہلکے ہیں، ماٹھے ہیں، نہیں اٹھ پائے، سروائیو نہیں کر پائے، چل نہیں سکے، ان کو لیجئے، کھڑے کیجئے، 2.5% ان تک پہنچائیے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے دعوت حق۔ حلال کھاؤ، غریب کا مال نہ کھاؤ، یہ دعوت حق ہے۔ اور اس میں بھی ایک مثال لے لیں، سنت اس میں نظر آنی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ کانا یحب الحلو البارد، محبوب کو سویٹ ڈش ٹھنڈی کی ہوئی اچھی لگتی تھی، سب کو لگتی ہے، سویٹ ڈش ٹھنڈی کی ہوئی ہو اچھی لگتی ہے، الحمدللہ آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں۔ لیکن اگر یہی ڈش بنے اور اس میں میٹھا ڈالا جائے، مچھلی بنے، قورمے بنے، پرندوں کے شکار کر کے کھانے بنے، اگر اس کے اندر معاملہ پیغمبر کی سنت والا نہیں ہے تو دعوت حق کانفرنس کہتی ہے کہ اوائڈ کیا جائے گا، بچا جائے گا۔ آپ کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، چند منٹ کی جو گفتگو ہے وہ باقی ہے، استقبالیہ نظروں کے ساتھ دوبارہ واپس لوٹیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ حلال کما کے ایک خشک روٹی کھا کے رات کو سو جائیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کسی دعوت میں جا کے پیٹ بھر کے ڈونگوں کے ڈونگے کھا کے پوری دیگ ختم کر کے بھی آ جائیں تو شریعت تو پوچھے گی۔ دعوت حق کانفرنس کا میسج ہے کہ کیا کھانا کیا تھا؟ جناب قورمے تھے، بریانیاں تھیں، پلاؤ تھے، زردے تھے، کھیریں تھیں، جناب پکی قسمیں تھیں، سارے جانور حلال تھے، چاول حلال تھے، میٹھا حلال تھا، جناب کس کے پیسے سے پکی؟ وہ جناب کل 3 7 10 40 تھا، باپ مر گیا ہے، بچہ یتیم ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ دعوت حق کانفرنس میں یہ میسج دے دو، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یہ جو یتیم کے مال اور پیسے سے تم نے قورمے، یہ کھانے، یہ دیگیں، یہ ڈشیں اڑائی ہیں، یہ تم نے حق حلال کا مال پیسے سے نہیں کھایا، تم نے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھرے ہیں۔ لوگوں یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، بھوکے مر جائیں گے، کل 3 7 10 40 کا مال نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ میٹھا کم ہوتا ہے؟ نہیں۔ نمک تیز ہوتا ہے؟ نہیں۔ منہ نہیں ہے، پیٹ نہیں لگا ہے، بھوک لگی ہے، جی لگی ہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز میں کوتاہی کیوں آ رہی ہے؟ سنیے، ہم زیادہ بڑی باتیں نہیں کرتے، مناظروں کے چکر میں دنیا پڑھ کے حق کو چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کرتے، سادی بات کرتے ہیں۔ جتنی زندگی باقی ہے، وانڈو باقی ہے، یہ علاقہ باقی ہے، لائبریریاں باقی ہیں، اہل علم، اہل دل، اہل نظر باقی ہیں، میرا لحاظ نہ کرنا، ڈھونڈنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 8 اہل بیت کے افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، 3 بیٹے جناب قاسم، عبداللہ اور ابراہیم آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان 8 افراد کی وفات پہ آپ نے کیا بنایا، کیا پکایا الگ میٹر ہے، چھوڑ دیں۔ مینیو کیا تھا، وینیو کیا تھا، کہاں پہ ہوا، چھوڑ دیں۔ ایک صرف چیز مجھے لا کے دکھا دیں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے مسجد نبوی میں یا جا کر کے بقیع میں قبروں کے اوپر تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد آپ نے اعلان کیا ہو کہ حضرات ضروری اعلان سنو، کل اتنے بجے مسجد النبوی کے اندر میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میری بیوی کے
کل شریف کا یا تیجے یا ساتیں یا 10ویں یا 40ویں کا ختم ہوگا، آپ تشریف لا کے ثواب دارین حاصل کریں، یہ جملے قیامت کی دیواروں تک تجھے مل جائیں تو میری قبر پہ آ کے لکھ کے رکھ دینا کہ حوالہ مل گیا ہے۔ بھائی کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں نے بات نعرے کے لیے نہیں دلیل کے لیے کہی تھی۔ اللہ کرے تیرے دل کو اپیل کرے اور ضمیر کی عدالت کو جا کے دستک دے کے کھٹکھٹا کے تجھے جگائے کہ یار اگر ایسے تھا تو کتب احادیث میں، کتب فقہ میں، ائمہ فقہاء و محدثین نے اس پہ کوئی جملہ کیوں نہیں لکھا؟ اس سے کوئی حکم مستنبط کیوں نہیں کیا؟ جو پیغمبر دن میں 5 مرتبہ اعلان کرواتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، وہ پیغمبر اگر یہ حق تھا کل تیجا ساتا 10واں 40واں مال کھانے پینے والا، تو پیغمبر نے یہ اعلان کیوں نہیں کروایا؟ تکبیر، مسلک حق کے لئے علماء حق کے لئے حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ حضرات، بات جذبات کی نہیں ہے، دلیل اور اپیل کی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے روزے کو چیک کریں۔ سبھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ مبارک کرے، جو نہیں رکھتے اللہ ان کو توفیق دے۔ جو رکھتے ہیں 2 ہی چیزیں چیک کرنی ہے کہ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ جڑ کے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ساتھ جڑ کے اتھارٹی دی ہے، یا صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ چلے روزہ ہے، روزے ہیں، روٹین میٹر ہے، عادت ہے، یا اس کو عبادت سمجھ کے کیا؟ عبادت کا جملہ اور نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے جب بھی روزہ رکھا، طلوع فجر ہوئی آپ نے روزہ رکھا، اور آذان کے ساتھ اعلان ہوا، جناب بلال کی اذان، قیام کرنے والوں کو، سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے، لیوقظ نائمکم، جو سویا ہوا ہے اس کو جگا دے، اور جو قیام کر رہا ہے اس کو تھوڑا منتبہ کر دے کہ اپنے قیام کو روک کے سحری کر لیجئے۔ وَلِيُنَبِّهَا قَائِمَكُمْ۔ اور جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کیا تھی؟ انہیں کہا جاتا تھا سبحت سبحت، فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، وہ اذان کہتے۔ یہ تھا میرے پیغمبر کی روٹین روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ اور جب سورج غروب ہوتا، میرے اور آپ کے محبوب فوری روزہ کھول دیتے تھے، کوئی 2 4 5 10 منٹ کے انتظار میں نہیں تھے، اور بلکہ آپ نے کہا میری قوم جب تک سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ فوری افطار کر لے گی وہ خیر پہ ہے۔ لوگوں سنیے، ساری دنیا اپنی مرضی سے کوئی 5 منٹ کوئی 10 منٹ لیٹ کرے، اسکول کالج میں چھٹی ہو اور بیل ہو، سارے وانڈو والے محبتوں سے پیار سے کہیں چھٹی، اور خوشی منا کے 1 2 منٹ کی انتظار نہ کوئی ٹیچر کروائے، نہ استاذ کروائے، نہ ہیڈ ماسٹر کروائے، نہ پرنسپل کروائے، ٹائم ہو گیا ہے چھٹی۔ یہ صرف روزہ ہی ملا ہے کہ تیرے نبی نے جو ٹائم ٹیبل اور شیڈیول متعین کیا ہے تو حفاظتیں کر کر کے لوگوں کو روک روک کے مخالفتیں کر کر کے بٹھائے، اور فجر کے وقت بھی یہی کرے؟ چیک کرنا ذرا معیار کو، میرے مسلک کی دعوت حق کو۔ اللہ کا شکر ہے ہماری فجر کی اذان 12 مہینے، ہر مہینے کے ہر دن ہر رات کو چیک کرنا، ہماری فجر کی اذان پہ تو روزہ جب دل کرے رکھ سکتا ہے۔ سوموار کا رکھ، جمعرات کا رکھ، 3 روشن راتوں کے دنوں کا روزہ رکھنا ہو۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ رمضان میں اذانیں ہم سے بھی پہلے، اور جب چاند رات آتی ہے تو آٹومیٹکلی آدھا گھنٹہ پھر لیٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ اپنی عبادت کو معیاری بنائیے۔ معاملہ حج کا ہے، اس میں بھی چیک کیجیے آپ نے اتھارٹی کس کو دی ہے، لوگوں کو، آراء کو، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ایک مثال صرف،
عرفات میں میرے محبوب نے، عرفات میں، مینا میں اور مزدلفہ میں اپنی عبادت کچھ یوں کی ہے۔ 8 تاریخ کو آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ساتھ میں اگلے دن کی فجر آپ نے قصر کر کے پڑھی ہے، اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے۔ ساری دنیا پہ لازم ہے، دعوت حق یہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر نے جو کیا ہے کرو۔ آقا نے کیا کیا؟ حالانکہ مکہ میں آپ کی رہائش تھی، پہلے ہجرت کر کے گئے تھے۔ 8 تاریخ کو 5 نمازیں اپنے اپنے وقت میں اذان کے ساتھ قصر پڑھی ہیں۔ جناب آپ پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، ہمارے امام نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے اگلے دن عرفات میں جا کے ظہر اور عصر کو قصر کر کے جمع کیا ہے۔ لوگ روک رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی پوری پڑھنا، ابھی صرف ظہر پڑھو، جب عصر کا ٹائم ہوگا پھر عصر پڑھنا، ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مغرب کا جب ٹائم ہوا، سورج غروب ہوا، آپ نے وہاں اذان نہیں دی، کبھی نماز لیٹ نہیں کی، لیکن حکم دیا کہ چلو۔ جب مزدلفہ پہنچے وہاں جا کے ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، جمع کی ہے۔ لوگ روک رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ یہاں پڑھ لو وہ وہاں پڑھ لینا۔ یہ روکنے والا کون ہے؟ اگر تیرا مزاج یہ ہے تو اس کو بدل۔ یہ دعوت حق کانفرنس کہہ رہی ہے کہ اپنی انا کو محبوب کے تابع بنا لے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اور دعوت حق کانفرنس کا تیسرا اہم نقطہ کہ لوگوں معاملات کو بھی صحیح کرو۔ معاملات میں حق کیا ہے؟ اپنے سے چھوٹوں کو پیار دو، برابر والوں کے لیے حسد نہیں، ایثار کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی نہیں، احترام سے ان کو وقار دو۔ چھوٹوں پہ سختیاں نہیں، پیار، برابر والوں سے حسد نہیں، ایثار، اور اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی نہیں، وقار۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو شکر کریں، کمی بیشی ہے تو فکر کریں، اور ادب کے نام پہ کہیں ایسے نہ ہو کہ بزرگ کو الہ بنا کے بیٹھ جائیں، معبود بنا کے بیٹھ جائیں، داتا بنا کے بیٹھ جائیں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔